درد سہتے سہتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی دھوکہ بھی دے تو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت تک ہم درد سہتے سہتے پتھر کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان باتوں پر بھی رونا نہیں آتا جن باتوں کو اگر پہلے کبھی سن لیا ہوتا تو شاید رو رو کے مر جاتے۔ لفظ تکلیف نہیں دیتے، تکلیف دیتی ہیں وہ امیدیں جو ہم دوسروں سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور ہم لوگ اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ایک ہی شخص سے بار بار دھوکہ کھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارا پسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ زندگی کی تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہمیں سمجھے، ہماری مانے، ہم سے محبت کرے، ہمیشہ نرمی سے پیش آئے۔ خدا ہم کچھ بھی کریں، کہہ دیں، کوئی کچھ نہ کہے، کیوں؟ سامنے والا انسان نہیں ہے؟ کیوں اس کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیوں اس سے درد نہیں ہوتا؟ آپ جو چاہیں وہ ہو، کیا سامنے والا کوئی خواہش نہیں کر سکتا؟ آپ کے خواب ہیں تو کیا سامنے والے کے نہیں ہو سکتے؟ اس کے پاس کیا جذبات نہیں ہے؟ کیا ہر وقت صرف خود پرستی ضروری ہے؟ کیا صرف خوش رہنے کا حق صرف آپ ہی کا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سامنے والے کو بھی سمجھے، اس کے جذبات اور احساسات کا بھی خیال کرے، کسی کی خواہش کا گلا نہ گھونٹے۔ کسی کو یہ بھی حق نہیں کہ وہ دوسرے انسان کی تذلیل کرے۔ خدا را دوسروں کو بھی جینے کا حق دیں۔ وقت کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، ٹھوکر کے بعد آخر سنبھلنا پڑتا ہے۔ ساتھ دینے والے جب اوقات بتانے لگتے ہیں، امید کے جھوٹے خواب سے نکلنا پڑتا ہے۔ جب ضمیروں کا سودا سر عام ہونے لگے، نقصان سچ بولنے کا بھرنا پڑتا ہے۔ جس وقت کھلونا سمجھتے ہیں ہم کو ہمارے عزیز، پھر قسمت کے ہاتھوں ہمیں بہلنا پڑتا ہے۔ دنیا کی حسین وادیوں کو کون چھوڑتا ہے؟ زندگی کی ضد پر سب کو مرنا پڑتا ہے۔ مجھے اگر زندگی میں کسی چیز سے نفرت ہو گئی ہے تو وہ اپنے حق پر ہو کر بھی وضاحت دینا، اپنی صفائیاں دینا، کیونکہ جب اگلا انسان آپ کو سمجھنا نہیں چاہتا تو خاموش ہو جانا چاہیے، اتنا خاموش کہ وہ انسان آپ کو پہلے جیسا سننے کے لیے ترسے۔ مجھے ایسا لگتا ہے شاید میں گزرتے دنوں کے ساتھ اپنا ذہنی توازن کھو رہا ہوں۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کہنے کو میرے پاس ہر رشتہ ہے، لیکن پھر بھی میں خود کو لاوارث محسوس کرتا ہوں۔ ہجوم میں ہوتے ہوئے بھی ایک سناٹا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرا سب کچھ چھن گیا ہو مجھ سے، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا۔ کہیں خاموش بیٹھ کر گھنٹوں سوچتا رہتا ہوں، اس خیالوں کی دنیا میں بھٹکتا رہتا ہوں۔ عجیب بے چینی ہے، ایک جگہ رکا ہی نہیں جاتا، بس دل کرتا ہے کہیں دور چلا جاؤں، ایسی جگہ جہاں میرے علاوہ کوئی نہ ہو، وہاں جا کر بہت زور سے چیخوں، میں زندہ ہوں یا مر چکا ہوں میں نہیں جانتا۔ زندگی ضبط ہے، سزا ہے، کیا ہے؟ زندگی درد ہے، دوا ہے، کیا ہے؟ وہ جو ایک شخص تجھ کو میسر ہے، وہ اگر نہ ہو میسر تو مزہ کیا ہے؟ اور تیرے ہاتھ کی لکیروں میں اگر وہ نہیں ہے تو پھر تیرے ہاتھوں کی لکیروں کا ہونا کیا ہے؟ اور اگر تیری راتوں میں اس کی یادیں ہی نہیں ہیں تو پھر تیرا عشق میں ہنسنا اور رونا کیا ہے؟ گر تو بولے کہ تجھے عشق ہے اور انا بھی باقی ہے، پھر میں بولوں تیرا عشق کرنا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص کبھی اپنی ذات سے محبت نہیں کر سکتا جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہو، جس کو اپنوں نے چھوڑ دیا ہو۔ ایسا انسان اذیت پسند ہو جاتا ہے، پھر اسے خود میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ میں نے اپنی زندگی میں خود کو سچا ہوتے ہوئے بھی جھوٹا ثابت ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے اپنے بھی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ منافقت کریں تو ساری دنیا آپ کی ہے۔ جہاں آپ نے سچ بولا، حق بولا، کسی کو اس کی غلطی دکھائی ہے، آپ کو اتنا شرمندہ کیا جائے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ شاید آپ ہی غلط ہو۔ لیکن اس سب میں ایک چیز کو سامنے رکھیں اور وہ ہے ضمیر۔
میں جو کرتا ہوں صحیح اور غلط میں خود کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرتا ہوں اور پھر چھپ کر آنسو پہنچ کے مسکرا دیتا ہوں کہ میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور زیادتی کرنے والوں کو وقت آنے پر منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ بس صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ دنیا اور اس کے لوگ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے۔ انسان کی فطرت ہے، کوئی بھی چیز ہو اس کی قدر 2 بار کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ تمہیں بھی میرے ہونے سے پہلے قدر تھی میرے ساتھ رہنے سے۔ تم تھک گئے تھے، یا یوں کہوں اکتا گئے تھے۔ اب تمہیں تاحیات کے لیے خود سے الگ کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے میری غیر موجودگی تمہیں اتنا تو بتا دے گی کہ تم نے اسے کھویا ہے جو صرف تمہارا تھا۔ یہ عادتیں بھی نہ کتنی عجیب ہوتی ہیں، کہیں کسی کے ساتھ کو ترستی ہیں، کہیں دل سے بندھے رشتوں کو روتی ہیں، کبھی چاہتوں سے فریب کھاتی ہیں، کبھی کہیں بے سبب گر گراتی ہیں، کبھی مجبور ہو کے منتیں کرتی ہیں۔ یہ عادتیں بھی نہ انجان دلوں سے جڑ جاتی ہیں، ایک میٹھے بول میں مر جاتی ہیں۔ کبھی پہروں آنگن کے جھولے میں بیٹھے بیٹھے کسی کو سوچتی ہیں، کبھی اندیکھی اور انجانی سی بے نام محبتوں کو ہنستی ہیں، یوں ہی بلا وجہ اور بے سبب شب بھر کسی کا راستہ تکتی ہیں۔ یہ عادتیں بھی نہ کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ کسی کی زندگی برباد کرنے کے بعد فقط سوری کہہ دینے سے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ آپ کی شرمندگی سے اس انسان کی زندگی پہلے جیسے ہو جاتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آپ اس انسان کے صبر کو اتنا بھی نہ آزمائیں کہ اس انسان کو آپ کی ندامت پر ہنسی آنے لگے۔ میری آنکھوں نے چند خواب دیکھے، لیکن حالاتوں نے ان خوابوں کو توڑ دیا۔ میں نے منافقوں کے گرد لوگوں کے ہجوم دیکھے، لیکن مقدر نے مجھے منافق بننے سے بچا لیا۔ سچائی کے راستے پہ چلا تو ہجوم میں لوگ خود غرض دکھے۔ کہوں میں چھپا روتا جہاں دیکھا، دردوں کو مسکراہٹ میں چھپاتے لوگ دیکھے۔ لیکن یہ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں لیے میں جہاں جہاں سے گزرا، لوگ مطلبی دیکھے۔ لیکن اب دنیا کا دکھاوا بھٹکاتا نہیں مجھے۔ ہاں، اتنی سی عمر میں نے دنیا کی ہر رنگ دیکھے۔ درد سہتے سہتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی دھوکہ بھی دے تو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اس وقت تک ہم درد سہتے سہتے پتھر کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان باتوں پر بھی رونا نہیں آتا جن باتوں کو اگر پہلے کبھی سن لیا ہوتا تو شاید رو رو کے مر جاتے۔ لفظ تکلیف نہیں دیتے، تکلیف دیتی ہیں وہ امیدیں جو ہم دوسروں سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور ہم لوگ اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ایک ہی شخص سے بار بار دھوکہ کھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارا پسندیدہ شخص ہوتا ہے۔